اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا ہماری گفتگو ہفت اقسام میں سے آج محموز کے بارے میں ہے۔ کس کے بارے میں؟ محموز۔ عام طور پر ہمارے کچھ طلاب بولتے ہیں محموز، محموز نہیں ہے، محموز۔ محموز اس میں مفعول کا صیغہ ہے، مفعول کے وزن پر۔ اچھا، محموز کس کلمے کو کہتے ہیں؟ محموز کی کتنی اقسام ہیں اور محموز کے لیے کون سے قاعدے اور قانون جاری ہوں گے؟ محموز اس کلمے کو کہتے ہیں جس کے اصلی حروف کی جگہ پر یا اصلی حروف میں سے کسی ایک کی جگہ پر کیا ہو؟ حمزہ ہو۔ بات واضح ہو گئی؟ محموز اس کلمے کو کہتے ہیں جس کے اصلی حروف میں سے کسی ایک کی جگہ پر حمزہ ہو۔ اب اصلی حروف کتنے ہیں؟ 3۔ اگر فاعل فعل کی جگہ پر حمزہ ہوگا تو اس کو محموز الفا کہا جائے گا۔ اگر عین کلمے کی جگہ پہ حمزہ ہوگا تو اس کے محموز العین کہا جائے گا۔ اگر لام کلمے کی جگہ پہ حمزہ ہوگا تو اس کو محموز اللام کہا جائے گا۔ فی الحال میں ہر ایک کی مثال میرے خیال میں آپ کو دے دوں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر اس کے کچھ گردانے پڑھیں گے۔ محموز الفا کی مثال جیسے الامرو، الف لام کو تو ہٹا دیں، وہ ایسی ٹوپی ہے۔ امر یعنی حکم کرنا۔ اب امر میں حمزہ جو ہے یہ فاعل فعل ہے، میم عین الفعل ہے اور را لام الفعل ہے، تو فاعل فعل کی جگہ پر حمزہ آیا ہے، اس لیے ہم اس کو محموز الفا کہیں گے۔ اچھا، اس کی کوئی اور مثال دے سکتے ہیں؟ عربی میں کھانے کو اکل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اکل، ٹھیک ہے؟ تو فاعل فعل کی جگہ پہ حمزہ ہے، عین فعل کی جگہ پر کاف ہے اور لام فعل کی جگہ پر لام ہے۔ اچھا، کسی چیز کے لینے کو عربی میں اخذن بولتے ہیں، اخذن یعنی لینا۔ اب اخذ میں فاعل فعل کی جگہ پر حمزہ ہے، عین الفعل کی جگہ پر بیٹا کیا ہے؟ خا ہے، اور لام الفعل کی جگہ پر کیا ہے؟ زال ہے، تو اخذن یہ بھی کیا ہو گیا؟ محموز الفا ہو گیا۔ یہ مثالیں میرے خیال میں آپ کے ذہن میں رہیں تو 3 مثالیں بھی کافی ہیں۔ اچھا، محموز العین جب عین کلمے کی جگہ پر کیا ہو؟ حمزہ ہو۔ آپ ایک دوسرے سے سوال پوچھتے ہیں تو اس کے لیے عربی ہوگی سأل۔ فاعل فعل کی جگہ پر سین ہے تو سین تو حرف صحیح ہے۔ عین کلمے کی جگہ پر توصیف صاحب حمزہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم اس کو کیا کہیں گے؟ محموز العین کہیں گے۔ حمزے میں اور الف میں ایک فرق ہے جو عام ہمارے پاکستانی کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے، نہیں، بہت فرق ہے۔ حمزہ اس حرف کو کہتے ہیں جس پر کوئی حرکت یا جس پر جزم آئے، ٹھیک ہے؟ الف وہ ہے جس پر کوئی بھی حرکت نہیں آتی، ٹھیک؟ اب دیکھیں اخذ، حمزے پر فتح آ گئی تو یہ حمزہ ہے، الف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن پاکستان، پے کے بعد جو ہے یہ الف ہے، یہ حمزہ نہیں ہے۔ آپ کا نام ہے نظام، زوئے کے بعد جو ہے یہ الف ہے، حمزہ نہیں ہے۔ اچھا، تو محموز العین کی میں نے آپ کو مثال کیا دی؟ سأل، ٹھیک ہے؟ اچھا، محموز اللام کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہاں، محموز اللام کی مثال ہم آپ کو دے سکتے ہیں۔ ہم بھائی مثال دیں؟ فی الحال اس کی مثال ایک اسم کی لے لیں، امرؤن، آخر میں کیا ہے؟ حمزہ ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ محموز اللام ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے یہ آج ہم نے 3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی۔ محموز الفا کی مثال ہے الامر، ماضی کی گردن ویسے ہی صحیح کی طرح ہوگی، امر، امرا، امرو، امرت، امرتا، امرن، امرت،
अमरतुमा, अमरतुम, अमरते, अमरतुमा, अमरतुन्न, अमरतो, अमरना। अच्छा, ये जो अल अमरो है ये किस बाब से है? फरमाते ये फ़अल यफ़अलु से है, यानी माजी के ऐन कलमे पर फतह होगी और मुज़ारे के ऐन कलमे पर क्या होगा? ज़म्मा होगा। अच्छा, तो मुज़ारे कैसे करेंगे? यामुरो, यामुरो, यामुरान, यामुरून, जैसे यनसुरो, यनसुरान, यनसुरून। बात वाज़ेह होगी? अच्छा, अब इसके अम्र की गर्दान में जाके आपको कुछ दिक्कत करनी पड़ेगी। कानून के मुताबिक इसका अम्र होगा ओ उमर। क्या होगा? ओ उमर। अब एक कानून है कि जहाँ पर दो हमज़े इकट्ठे हों, दो हमज़े आपस में मिले हुए हों, उनमें से पहला मुतहर्रिक हो और दूसरा हमज़ा क्या हो? साकिन हो। पहला क्या हो? मुतहर्रिक, दूसरा साकिन। जैसे ओ उमर, पहले हमज़े पे ज़म्मा है, दूसरे पे कुछ ऐसा नहीं, तो दूसरे हमज़े को पहले हमज़े के हरकत के मुताबिक किसी हर्फ में तब्दील कर देते हैं। ज़म्मा चाहता है कि मेरे बाद वाव हो, ओ उमर में हम हमज़े को वाव में तब्दील कर देंगे, ठीक है, उमर हो जाएगा। अगर पहले वाले हमज़े पे फ़तह होगी तो फ़तह चाहता है मेरे बाद जो है क्या है वो अलिफ होना चाहिए, तो फिर हम दूसरे हमज़े को अलिफ में तब्दील कर देंगे। जैसे अमन को कह देंगे आमन, ठीक है। और अगर पहले हमज़े पे कसरा है तो दूसरे हमज़े को हम या में तब्दील कर देंगे। जैसे ईमान, ईमान असल में क्या था? ईमान, असल में क्या था बेटा? ईमान, ठीक है। दूसरा हमज़ा साकिन, पहला मकसूर, दूसरे को हमने या में तब्दील कर दिया, ईमान हो गया। बात वाज़ेह हो गई? अच्छा, अमर या अमरो, इसमें फ़ाइल आमिरुन, आमिरान, आमिरून, आमिरतुन, आमिरतान, आमिरातुन, ठीक है। आमिरुन, ठीक है, वही फ़ाइलुन के वज़न पर आ गया, ठीक है। इसमें मफ़ूल मामूरुन, मामूरान, मामूरून, मामूरतुन, मामूरतान, मामूरातुन। मज़ीद गर्दान जो है क्या है आप ख़ुद इंशाअल्लाह जो है क्या है वो कर आएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जो है क्या वो महमूदुल ऐन की तरफ जाते हैं, ठीक है। महमूदुल ऐन और महमूदुल लाम, लेकिन इसमें बाबू की जो है क्या है कोई रद्द बदल होगी, ठीक। अज़्ज़रो, फ़ाउल फ़िल ज़ा है, ऐनुल फ़िल हमज़ा है, लामुल फ़िल क्या है? रा है, इसलिए ये क्या हो गया? महमूदुल ऐन हो गया। इसकी भी गर्दन जो भी बाब हो, ठीक है। अगर फ़अल यफ़अलु से मानेंगे तो मादी होगी ज़अर बरवज़न फ़अल, और मुज़ार होगा यज़अरो बरवज़न यफ़अलु, ठीक है। फिर इसका इसमें फ़ाइल होगा ज़ाइरुन, इसमें मफ़ूल होगा मज़ऊरुन, ठीक है। फिर जो है क्या है जनाब हम चलते हैं महमूदुल लाम की तरफ, लेकिन बाब जो है क्या फिर एक और तब्दील करते हैं, तो उससे जो है क्या है जनाब लफ्ज़ है महमूदुल लाम, ऐन तो ख़त्म हो गई, लाम, ठीक है। अल हनाओ, इसकी मादी की गर्दान करेंगे हना, क्या? फ़ाउल फ़ेल की जगह पर क्या है? हा। ऐनुल फ़ेल की जगह पर क्या है? नून, ठीक है। लामुल फ़ेल की जगह पर क्या है? हमज़ा है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? महमूदुल लाम कहेंगे, ठीक है। आसान बात है, मज़ीद कोई इसमें पेचीदगी नहीं है। आज सब पढ़ लेते, लेकिन पहला दिन है छुट्टियों के बाद, कल इंशाअल्लाह महमूद की बहस पूरी करेंगे। फसल महमूदुल फ़ा, जनाब हम क्या पढ़ेंगे? ऐसा कलमा कि जिसके फ़ाउल फ़ेल की जगह पर क्या हो? हमज़ा हो, लेकिन सहीह। सहीह का मतलब ये है तौसीफ साहब कि उसमें कोई हर्फ इल्लत नहीं होगा। क्या? हर्फ इल्लत नहीं होगा। अज़बाब फ़अल यफ़अलु, बाब कौन सा है? फ़अल यफ़अलु। अल अम्रु,
دیکھیں جہاں پر بھی الف لام لگا ہوا ہو، الف لام کو اصلی حروف میں آپ حساب نہیں کریں، وہ بس ایسے ہی ایک عربی بناوٹ کے لیے آتے ہیں، یا جس کلمے پر تنوین نہ آئے اس پر الف لام کو داخل کیا جاتا ہے۔ فرمودن، امر کی معنی نظام صاحب کیا ہے؟ فرمانا، یا آپ آسان سے ترجمہ کریں حکم کرنا۔ ماضی معلوم امر، امرا، امرو۔ جناب غلام رضا صاحب کل میں 14 سیگے پوچھوں گا، آج تو 3 بتا کے کہتے تھا آخر، یعنی آخر تک آپ خود چلے جائیں۔ خوب مستقبل معلوم یأمرو، الخ، الخ کا مطلب کیا ہے؟ الی آخر ہی، جیسے شارٹ کٹ، ٹھیک ہے، ہم کچھ تنظیموں کے نام لیتے ہیں، اب کسی مذہبی تنظیم کا نام لوں تو بہتر ہے، ISO، ٹھیک ہے، ISO امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، ایسے تو بڑا نام ہو گیا نا، ٹھیک ہے، بس ISO کر دیا، تو الی آخر ہی کو الخ کر دیا۔ چنان کے در صحیح دانستے شد، کہتے ہیں ماضی کی گردن پہ ایسے ہی ہوگی جیسے صحیح میں آپ کو جانا گیا، اور مضارع کی بھی گردن ایسے ہوگی۔ ماضی مجہول امیرا، بروزن فعل امیرا، امیرا امیرو تا آخر۔ مستقبل مجہول یؤمرو، یؤمران، یؤمرون تا آخر۔ امر حاضر امر، امرا، امرو تا آخر۔ اب کہتے ہیں ذرا امر کا آپریشن کریں، اصل امر، امر بود، امر اصل میں کیا تھا توصیف صاحب؟ ہاں احسنتم، ٹھیک ہے، امر تھا، 2 حمزے جمع شدہ بودند، 2 حمزے کیا ہو گئے؟ اکٹھا ہو گئے، ٹھیک، پھر کیا ہوا؟ اول مضموم و ثانی ساکن، پہلے حمزے پہ ضمہ تھا اور دوسرا کیا تھا؟ ساکن تھا۔ حمزہ ثانی، ثانی کا مطلب کیا ہے؟ دوسرا، دوسرا حمزہ منقلب بواو شد، واو میں تبدیل ہو گیا، تو کیا ہو گیا؟ امر شد، امر ہو گیا۔ وہ اگر حمزہ اول مکسور باشد، اور اگر پہلے حمزے پہ کیا ہو؟ کسرہ ہو، تو پھر ثانی منقلب بیا شود، تو دوسرا حمزہ کس میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ یا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ چنان کے، جیسے کہ، ازر یا ازرو، بیٹا یہ ہے باب فعل یا فعلوں سے، ٹھیک ہے، یہاں پر امر حاضر ہوگا ایزر، ایزر می آیت آتا ہے کہ اصلش ایزر، ایزر اصل میں کیا تھا؟ ایزر تھا۔ وہ اگر حمزہ اول مفتوح باشد، اور اگر پہلا حمزہ کیا ہو؟ مفتوح ہو، تو دوم منقلب بالف شود، پہلے ثانی ثانی کہہ رہا تھا، تو ثانی بیٹا عربی کا لفظ ہے، اب دوم فارسی کا لفظ ہے، ترجمہ دونوں کا ایک ہی ہے، دوسرا تبدیل ہو جائے گا الف میں۔ چنان کے در آمن، جیسے کہ آمن میں، کہ اصلش آمن بود، آمن کی اصل کیا تھی بیٹا؟ آمن تھی۔ خوب، محمود الفا، باب فعل یفعل والا ختم ہو گیا۔ محمود العین، اب کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایسا کلمہ بتائیں گے جس کے عین کلمے کی جگہ پر حرف حمزہ ہوگا، لیکن صحیح اس میں کوئی حرف علت نہیں ہوگا۔ الزعر، بیٹا زعر کا ترجمہ تو سناؤ۔ آواز کردن شیر در بیشے، بیشے کی معنی جنگل، یعنی جنگل میں شیر کا آواز کرنا، ٹھیک۔ زعر یہ ہو گیا ماضی، یزعرو یہ ہو گیا مضارع، زعرن یہ ہو گیا مصدر۔ کہتے ہیں اس کی گردان تو ذرا ہمیں سنائے نا۔ فرماتے ہیں چون منع یمنع منع، جیسے منع یمنع والی گردان ہے، اس کی بھی پوری ایسے ہی گردان ہوگی، اس لیے اس میں زیادہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اس کے امر میں صرف آپ کو تھوڑی پریشانی ہوگی، جو آپ کو بتا دیا۔ اس کا امر ہوگا اعذر، اعذر کے بعد کیا ہو جائے گا غلام رضا؟ آپ گم نہیں ہونے چاہیے نا، آپ ایذر وہ پیچھے بتا گیا ہے ابھی،
ادھر ہو جائے گا، وہ حمزہ دوسرا جو ہے وہ یا میں تبدیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں اسی لفظ کو آپ باب علم یا علموں سے بھی لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ اگر علم سے لیں گے تو ماضی ہوگی زئر، یزعرو زئرن، علم یا علم علمن، یعنی ایک ہی لفظ ہے، اس کو آپ منع یمنع سے بھی لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، اس کو آپ علم یا علموں سے بھی لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ اچھا، محموز اللام صحیح۔ اب فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک ایسا لفظ بتائیں گے جس کے لام کلمے کی جگہ پر غلام رضا کیا ہوگا؟ حمزہ ہوگا، لیکن وہ لفظ صحیح ہوگا، یعنی اس میں توصیف کوئی حرف علت نہیں ہوگی۔ جیسے وہ از باب فعل یفعل، باب فعل یفعل سے الحناء، بھائی حنا کا کیا مطلب؟ نظام صاحب ترجمہ تو آنا چاہیے۔ فرماتے غوارہ شدن طعام، طعام یعنی کھانا، گوارہ شدن یعنی لذیذ ہونا، کسی کھانے کا لذیذ ہونا۔ جیسے بورچی صاحب کوئی کھانا پکا دے، آپ کہتے ہیں ہاں آج کھانا بڑا لذیذ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ماضی کی گردن ہوگی ہنأ ہنآ ہنؤ، ہنأت ہنأتا ہنأنا، ہنأت ہنأتما ہنأتم۔ مضارع ہوگی یہنؤ یہنآن یہنؤن۔ اچھا، مصدر ہوگا ہنأن، چون جیسے منع یمنع منعا۔ اچھا، یہی لفظ باب ضرب یضرب سے بھی لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ جب ضرب یضرب سے لیں گے تو اس کی ماضی ہوگی ہنأ، اس کا مضارع ہوگا یہنؤ، ٹھیک ہے۔ اب اس کا اسم فاعل اور اسم مفعول آپ کو اپنے مباحثے میں حل کرنا ہے کہ ہانئ مہنوء، بات واضح ہوئی؟ یہاں تک بیٹا ہم نے وہ محموز پڑھا کہ جس میں کوئی حرف علت نہیں تھا۔ کل انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ ایک ہی لفظ میں حمزہ بھی ہے اور حرف علت بھی ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔